یہ طواف کے بعد یہ ہم سائی کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو اندر شیشے کے اندر پہاڑی ہے، یہ پوری پہاڑی اس کو کہتے ہیں صفا۔ یہ پہلے شیشہ پہلے یہاں پر نہیں تھا، لیکن لوگوں نے چونکہ یہاں جب شیشہ نہیں تھا تو یہاں سے مٹی لے کر جانا شروع کر دی، پتھر لے کے جانا شروع کر دیے، تو انہوں نے پھر شیشہ لگا کر اس پہاڑی کو بند کر دیا جی۔ یہ صفا ہے، اور مروہ جو ہے دوسری سائڈ پر دوسری پہاڑی کا نام ہے۔ تقریباً 400 میٹر کا فاصلہ ہے یہ۔ ابھی طواف کے بعد یہاں پر آ کر صفا اور مروہ کے درمیان، دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھتی اور وہ پیاس سے بلک رہا ہوتا، تو آپ مجبور ہو کر اضطراب کے عالم میں اس صفا پہاڑی سے بھاگتے ہوئے اس دوسری جانب مروہ پہاڑی کی طرف بھاگتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے۔ یہ صفا ہے سامنے۔ تو اسی اضطراب کے عالم میں جب بھاگتے ہوئے دوسری جانب جاتی، وہاں پر بھی کچھ نہ ملتا، پھر واپس بھاگ کے آتی، تو اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو اللہ کو ان کی یہ بے قراری اور تڑپ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک حج اور عمرہ کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی کرنا، یہ آنا جانا 7 مرتبہ یہ لازم کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو سبز لائٹ ہے، یہاں پر وہ اضطراب کے عالم میں بھاگتی تھیں اماں حاجرہ، تو حکم ہے کہ یہاں پر تھوڑا بھاگ کے چلا جائے، تو تھوڑا سا بھاگتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کے عمل سے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 70 غلام آزاد کروائیں تو اتنا برابر ایک مرتبہ سعی مکمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو ان کو صفا پہاڑی پہ اتارا گیا تھا، اور حضرت اماں حوا کو جب اتارا گیا تو ان کو مروہ پہاڑی کے اوپر اتارا گیا تھا۔ یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، بہرحال کئی جگہ پر یہ کوٹ ہوئی ہے، تو یہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی ہم صفا پہاڑی سے اب یہ جو چڑھائی چڑھ رہے ہیں، یہ مروہ پہاڑی کی چڑھائی ہے۔ یہ مروہ ہے، اور یہ مروہ پہاڑی اور صفا پہاڑی، ان دونوں کو شعائر اللہ کہا گیا۔ یعنی شعائر اللہ کا مطلب کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اب یہ صفا سے لے کر مروہ تک ہم پہنچے ہیں، تو یہاں پر واپس یو ٹرن لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ صفا سے مروہ تک آنا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صفا سے مروہ آتے ہیں اور مروہ سے واپس صفا جاتے ہیں، اس کو وہ ایک چکر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اضافی چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکر ایسے بنتے ہیں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک واپس دوسرا چکر، ایسے شمار ہوگا۔ سعی شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور
تکبیر پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ تکبیر پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگیں اور پھر تکبیر کہہ کر سعی شروع کریں۔ اچھا، سعی کے دوران بہتر یہ ہے کہ چوتھے کلمے کا اور درود شریف کا جتنا زیادہ ہو سکے ورد کیا جائے۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں دعاؤں کی قبولیت کے بڑے اہم مقامات ہیں، تو جب بھی صفا کے پاس جائیں اور مروہ کے پاس جائیں تو جو دعائیں آپ نے مانگنی ہیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، خاندان کے لیے اور پوری امت کے لیے، وہ دعائیں وہاں پر صدقے دل کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر اور عاجزی کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ سعی کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد، یعنی صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ جا کر 7 چکر پورے ہوں گے۔ یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو عمرہ کے مرد حضرات ہیں جنہوں نے عمرہ کر رہے ہیں وہ جا کر اپنے سر منڈوائیں گے، ٹنڈ کروائیں گے، تو یا پھر یہ ہے کہ بال چھوٹے کروائیں گے جسے حلق اور قصر کہتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ انگلیوں کے پور کے برابر اپنے بالوں کو کٹوائیں گی۔ اس سے یہ جو عمرے کا اور حج کا رکن ہے یہ پورا ہو جائے گا اور اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ جی سعی کے لیے صفا مروہ کے درمیان اب 3 منزلہ جو ہے وہ یہ جگہ بن چکی ہے۔ ایک منزل یہ اوپر ہے اور ایک یہ ہے جس پہ میں کھڑا ہوں، اور ایک جو ہے نیچے ہے جہاں پر پہاڑیاں موجود ہیں۔ تو یہ اب 3 منزلہ یہ سعی ہوتی ہے صفا مروہ کے درمیان۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کھلا اور بہت ہوادار قسم کا انہوں نے جانا یہ راستے بنائے ہیں۔ یہاں پر اس ٹریک پر جو معذور ہیں یا بزرگ ہیں وہ ریڑھیوں کے اوپر، الیکٹرک ریڑھیاں بھی ہیں اور ہاتھ والی ریڑھیاں بھی ہیں جو مینولی لوگ چلاتے ہیں۔ بہرحال یہ صفا پہ کھڑا ہوں میں، ابھی مروہ کی طرف یہاں سے یہ راستہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت کشادہ، اور یہ اس سے اوپر دیکھیں، یہ جو اوپر جالیاں ہیں ایک منزل یہ ہے، یعنی اب 3 منزلہ سعی کی جو ہے انہوں نے جگہ بنا دی ہے اور اس سے بہت زیادہ جو ہے آسانی ہو گئی۔ لوگوں کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں پر جو نشان باقی ہیں وہیں پر ہی وہ سعی کریں، اس لیے وہاں رش زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اوپر 2 منزلیں اور بن چکی ہیں، تو یہاں پر کرنے سے کافی سہولت ہو سکتی ہے ماشاءاللہ۔ جو خاص طور پہ بزرگ ہیں یا تھوڑے سے کمزور افراد ہیں ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ سعی یہاں اوپر کی منزلوں میں کریں تو ان کو بہت آسانی ہوگی۔ ماشاءاللہ جی یہ گراؤنڈ فلور، اس کے بعد فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، یہ 3rd فلور اور یہ اوپر 4th فلور، یعنی گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کے اوپر 4 منزلیں اور بنی ہوئی ہیں سعی کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ میرے بھی ابھی علم میں اضافہ ہوا ہے، یعنی 4 منزلہ یہ سعی کا مقام انہوں نے بنا دیا ہے صفا مروہ کے درمیان۔ اور یہ جو سب سے سیکنڈ لاسٹ منزل ہے اس پر بالکل اس ٹائم کوئی رش نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں کہتے ہیں یہاں رش ہوتا ہے، ظاہر ہے اس ٹائم بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے،
لیکن ابھی یہاں پر اس کے اوپر ہی جو ہے یہ صرف الیکٹرک قسم کی ایک کاریں، چھوٹی چھوٹی ویل چیئرز کہہ سکتے ہیں الیکٹرک، وہ کچھ پیمنٹ کر کے یہ اوپر بزرگ اور خواتین وغیرہ اوپر صحیح کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ یہ اوپر 4th فلور ہے، یہ 3rd فلور ہے، اس کے نیچے 2nd فلور ہے، اس کے نیچے 1st فلور ہے، اور سب سے نیچے پھر گراؤنڈ فلور ہے. یہ ماشاءاللہ 5 منزلوں پر یہ سیاہی کا عمل ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کتنا وسیع اور کشادہ انہوں نے سسٹم بنایا ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ بحث اپنی جگہ پر ہے کہ اصل جو مزہ تھا حج عمرے کا، وہ جو اصل حالت میں مقامات تھے صفا اور مروہ کے، اسی مقام کیفیت میں ہوتے تو زیادہ ایمان تازہ ہوتا. لیکن بہرحال زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، لوگوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں کے جسمانی کیفیت، آرام والی سہولتوں والی کیفیت دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں مجبوری بن گئی تھیں. تو اب ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنا بہترین جو ہے نا سعی کا صفا مروہ کے درمیان انتظام کر دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.